السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک چیز جس کے متعلق کئی آگے قول موجود ہوتے ہیں، جس طرح کی ایک حدیث ہے اور اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، اور ہر محدث نے ایک اپنا معنی، اپنا قول بیان کیا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے۔ تو جو آج کا جو سبق ہے، آج کی جو حدیث ہے، اس میں محدثین نے، اور ہر محدث کے ایک اپنا قول ہے، اور 3 معنی اس حدیث کے بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمدنی کا حقدار وہی ہے جو ضامن ہے۔ اب اس حدیث سے مراد جو ہے وہ 3 قول ہیں، اور ہر محدث کا جو قول ہے، سب سے پہلی جو اس حدیث کے متعلق جو محدث نے ایک قول لکھا ہے کہ جو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں چلتا بھی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کہ کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور ایک تیسرا بندہ بیچ میں ضمانت کے طور پہ آتا ہے، اور وہ آگے اس کا ضامن بن جاتا ہے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ آپ کے پیسے آپ کو واپس لوٹائے گا۔ اگر یہ آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں لوٹاتا تو میں جو ہے وہ اس کے جتنے پیسے اس نے دینے ہیں وہ میں آپ کو آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گا۔ ایک یہ ہے، ایک قول جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک چلتا ہے، تو لیکن معذرت کے ساتھ کہ جو شخص قرضہ لینے والا ہوتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے، اور جو ضامن ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اور جس نے قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ پریشان رہتا ہے، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس، کہ آپ اس کو جانتے ہو، وہ کہتا ہے آپ اس کو جان، تو یہ چلتا رہتا ہے ایک سلسلہ۔ دوسرا قول جو ہے وہ اس کے مطابق ایک یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ابھی وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی، تو تب تک جو ہے وہ اس کا، اگر پارٹنرشپ میں وہ کام کیا گیا ہے یا کوئی چیز خریدی گئی تھی اور اس کو آگے فروخت کرنا ہے، تو جب تک وہ چیز قبضے میں نہیں آ جاتی تو تب تک اس کا منافع جو ہے وہ بانٹنا نہیں ہے۔ ایک قول اس میں یہ آ جاتا ہے، تو جب وہ قبضے میں آ جائے، اس کو آگے فروخت کر دیا، تو پارٹنرشپ میں جو کام کیا گیا تھا تو وہ اس کا منافع جو ہے وہ آپس میں بانٹ لیا جائے۔ دوسرا قول یہ آتا ہے، اور تیسرا قول جو اس حدیث کے مطابق آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ کسی سے خرید و فروخت کرتا ہے، وہ ایک شرط طے ہو جاتی ہے ان کی آپس میں، کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو تم سے یہ چیز خرید کے لے کے جا رہا ہوں، میں اس وقت تک اس کو اپنے پاس رکھوں گا، اگر اس میں کوئی خرابی آئی تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اور جو فروخت کرنے والا ہے وہ اس شرط کو جو ہے وہ منظور کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میری چیز جو ہے اچھی ہے، اگر تمہیں لے جاتے ہو اس میں کوئی خرابی آتی ہے، 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک خرابی اور ایک نقصان ہو جانا، 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں یا تو تبدیل کر دوں گا یا واپس کر دوں گا، تمہاری رقم تم واپس لے لینا، اور جو میری چیز ہے تم مجھے واپس دے دینا۔ لیکن اس دوران وہ لے کے چیز چلا گیا، اور اگر اس میں نقصان ہو جاتا ہے اس چیز کا، تو اس کا ذمہ دار وہ خریدار ہے، اس کا ذمہ دار فروخت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو شرط ان میں طے پائی تھی کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی
خرابی پیدا ہوئی تو میں تمہیں واپس کروں گا، تو اگر وہ اس کو واپس لے کر آتا ہے تو تب فروخت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے اور اس کی جو رقم تھی وہ اس کو واپس کرے۔ تو یہ 3 قول ہے، تو زیادہ جو ہے اس میں پہلا اور تیسرا جو ہے زیادہ تر جو عموماً اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو جو درمیان والا قول ہے کہ نفع والا، وہ ایک الگ سے کیونکہ اس کی حدیث ہے، تو اس لیے محدثین جو ہیں وہ درمیان والے دوسرے قول کو زیادہ جو ہے وہ اس کو راجح نہیں مانتے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے حدیث ہے۔ تو جو اس میں پہلا قول ہے کہ کسی کی ضمانت دینا، اور تیسرا قول جو ہے جس میں آتا ہے کہ اس میں دونوں میں آپس میں ایک شرط طے پائی ہے، تو اس کو جو ہے وہ محدثین نے زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن تیسری شرط جو ہے، جو میں نے تیسرے قول کے مطابق بتایا، اس کے متعلق جو بتایا ہے کہ شرط یہ ہونی چاہیے کہ جو فروخت کرنے والا ہے اس کو یہ علم ہو کہ میری چیز میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے اس شخص کو وہ چیز دیتا ہے جس میں خرابی ہے، تب بھی وہ اس کی مانگ کے لائق نہیں ہے۔ ایک تو وہ دھوکہ کر رہا ہے، دوسرا وہ چیز ہی وہی دے رہا ہے جو خراب ہے۔ تو اسی لیے ہاں، اگر اس طرح ہو جائے کہ اس کو بھی نہیں علم کہ یار کہ کبھی اس میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، خریدنے والے کو بھی نہیں علم کہ اس میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، تب اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جائے تو خریدنے والا واپس لے کے آ سکتا ہے، ورنہ اس کے متعلق کوئی اور اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔